بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ٹاپک وائز لیکچر نمبر 9، ملتے جلتے ناموں والی کتب۔ آج ہم جن کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے ان کتابوں کی صنف، خصوصیات اور اہم خد و خال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب، ہم جن کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے، پہلی کتاب ہے لیلا کی خطوط، جو لکھی قاضی عبدالغفار نے۔ دوسری کتاب ہے پردیسی کی خطوط، یہ مجنو گورکھ پوری کی ہے۔ یہ دونوں نام ملتے جلتے ہیں۔ اردو غزل یوسف حسن خان کی کتاب ہے، یوسف حسین خان نے اردو غزل لکھی، اور اردو غزل گوئی فراق گورکھ پوری کی تنقیدی کتاب ہے۔ یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، جبکہ یادگار حالی سوالیہ عابد حسین کی کتاب ہے۔ لیلا کے خطوط از قاضی عبدالغفار کتاب ہے، یہ قاضی عبدالغفار کی اور ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں لیلا خط لکھتی ہے، اور ان خطوط میں خواتین، خاص طور پر بازار حسن میں بیٹھی ہوئی خواتین یعنی طوائفوں کے مسائل اور ان کے جذبات پر قلم اٹھاتی ہے کہ کس بے رحمی سے خریدار ان کی بولی لگاتے ہیں اور کس بے دردی سے ان کے وجود کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے قاضی صاحب نے جو لیلا، جو کہ ایک طوائف تھی، اس کے ذریعے یہ خطوط لکھوائے ہیں۔ اگر خطوط کی تعداد کی بات کریں تو لیلا نے کل 152 خطوط لکھے، جس میں اس نے اپنے جذبات و احساسات کو بیان کیا۔ نامور ترقی پسند ادیب سبت حسن کے مطابق لیلا کے خطوط ایک عورت کی جسم فروشی کی داستان نہیں ہے، بلکہ ایک فرد جرم ہے جس کو لیلا پوری نسوانی برادری کی جانب سے انسانیت اور انصاف کی عدالت میں پیش کرتی ہے۔ کتاب ہے پردیسی کے خطوط، جو کتاب ہے فراق گورکھ پوری کی۔ اس میں انتصاب فراق گورکھ پوری اپنے تراشے ہوئے بتوں کے نام رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا مقدمہ نیاز فتح پوری نے لکھا۔ اس کتاب میں یعنی پردیسی کے خطوط میں فراق گورکھ پوری اپنے فرضی دوستوں کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ بات چیت زندگی اور ادب کے مسائل پر گفتگو ہے۔ مردوں اور عورتوں کے نام یہ خطوط ہیں۔ پہلا خط پیاری ناہید کے نام ہے۔ اگلی کتاب جو ہے وہ فراق گورکھ پوری کی کتاب ہے اردو غزل گوئی۔ اس کتاب میں فراق جو ہیں غزل پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ اس کتاب میں 3 مضامین ہیں۔ فراق جو ہے اردو غزل گوئی میں 20ویں صدی کی دوسری، تیسری اور چوتھی دہائی میں جو اردو غزل ہے اس کی قدریں، کارنامے بیان کرتے ہیں اور منتخب شاعروں کی غزلوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ دراصل یہ کتاب غزل پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں لکھی گئی تھی، جس میں فراق نے مدلل انداز میں غزل کی حیت، موضوع اور بے ربطی پر اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ یہ کتاب غزل کے آفاقی ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اردو غزل گوئی اور پردیسی کے خطوط دونوں فراق گورکھ پوری کی کتابیں ہیں۔ اگلی کتاب اردو غزل ہے، جو ڈاکٹر یوسف حسین کی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر یوسف حسین نے غزل کے ضروری لوازم جو ہیں ان سے بحث کی ہے، اور جو اعتراضات حالی کے زمانے سے غزل پر اٹھائے جاتے تھے ان کا مدلل جواب دیا ہے، غزل کی وکالت کی ہے، اور کتاب میں وہ غزل کے جو روشن مستقبل ہیں اس کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر کتاب کی ترتیب کی بات کریں تو پہلے ڈاکٹر یوسف حسین غزل کی خصوصیات اور اہم خد و خال پر بات کرتے ہیں، پھر مشہور شاعروں کی منتخب غزلیں جو ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہماری اگلی کتاب ہے یادگار حالی، جس میں حالی نے غالب کی سیرت کے جو اہم نقوش ہیں ان کو ابھارا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا ہے، خانگی معاملات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حالی نے غالب کے قیام لکھنؤ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایام غدر میں غالب کو جن مصاحب سے دوچار ہونا پڑا،
خصوصیت کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کی موت کا جو صدمہ تھا یادگار غالب میں یہ سب بیان ہیں۔ لیکن جو عہد حاضر کی تحقیق ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یادگار غالب میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ غلط ہیں اور ان کی تحقیقی ناہمواری کو ظاہر کرتے ہیں۔ یادگار حالی کتاب ہے سوالیہ عابد حسین کی۔ اس کتاب میں الطاف حسین حالی کی شخصیت اور خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سوالیہ عابد حسین نواسی تھی الطاف حسین حالی کی، اس لیے وہ انہیں بہت نزدیک سے جانتی تھی اور انہوں نے ان کی شخصیت اور خدمات کا نہایت قریب سے جائزہ لیا ہے اور اسے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے۔ کتاب کا پیش لفظ مولانا عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ کتاب میں مولانا حالی کی نشوونما سے لے کر بچپن میں ان کی ذہنی بیداری، ادبی اور قومی خدمات کے علاوہ شعر و شاعری میں ان کی انفرادیت کو برگ و بار کے عنوان سے محققانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ برگ و بار میں جو سوالیہ عابد حسین ہیں وہ ان کی کتاب مسدس حالی کا تذکرہ کرتی ہیں اور اس سے وہ سر سید سے ان کی ملاقات کا ذکر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حالی کی مثنویاں، دوسری نظمیں، رباعیات، مرثیہ، قصیدہ، نعت، نثر نگاری پر بات کرتی ہیں۔ اس کتاب میں حالی کے خطوط، حالی کی دریافت، غالب جو ہے یہ عنوانات ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد انسان حالی کی مردم شناسی کا قائل ہو جاتا ہے۔